جی سر، السلام علیکم صداقت بھائی۔ وعلیکم السلام حسن بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کیسا ہے، آپ سنا کیسا ہے، خیریت سے ہیں آپ؟ آج کافی دنوں کے بعد آپ سے ملاقات ہوئی ہے لائیو پہ۔ جی سر، جی تو سر۔ دوستوں نے مجھے آپ کے متعلق بتایا تھا، تو میں نے آپ کے لائیو سیشن سنے ہیں، تو مجھے بڑا اچھا لگا کہ آپ یہ کام کر رہے ہیں۔ تو دوسرا بات میں نے یہ کرنی تھی کہ پہلے تو یہ ہو جائے، جیسے کہ ابھی آپ نے دوسرے کالر سے بات کی ہے تو وہ آپ کو بولنے کا موقع نہیں تھا دے رہا، جی سر۔ تو ہماری طرف سے آپ کو پورا موقع ملے گا بات کرنے کا، اور جب ہم بولیں گے تو آپ نے نہیں ٹوکنا ہمیں۔ اچھی بات۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو موضوع ہے یہ غدیر خم پر آپ نے رکھا ہوا ہے، اور جبکہ میں اس موضوع پہ بات اس لیے نہیں کرنا چاہتا کیونکہ اس موضوع پہ ہمیں اتفاق ہے، اس موضوع پر ہم اس موضوع پر اتفاق کرتے ہیں۔ جو کچھ یہاں ہوا ہے، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا ہے، اسے ہم مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ آپ مانتے ہیں کہ ان کو سید و سالار کا ہے، من کنت مولا، جس کا میں آقا ہوں، جس کا میں جی بالکل مانتا ہوں، من کنتم مولا فہذا علی مولا، ہم بالکل اس چیز کو مانتے ہیں، یہ صحیح سند سے ثابت ہے اور متواتر ہے۔ تو مجھے بتاؤ، اگر جس کا مولا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جس کا آقا اور جس کا پیشوا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کا آقا اور پیشوا علی علیہ السلام ہے، تو ابو بکر تو غلام بنے نا علی علیہ السلام کے، کیونکہ آقا اگر علی علیہ السلام ہے تو ابو بکر غلام بنے نا، عمر بھی غلام بنے، عثمان بھی غلام بنے، کہ جو بھی شخص پیغمبر کا غلام ہے وہ علی علیہ السلام کا بھی غلام ہے۔ اگر آپ اتفاق کرتے ہیں تو پھر آپ نے اقرار کیا ابو بکر، عمر، عثمان، یہ لوگ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے غلام تھے، شرعی لحاظ سے اللہ کے وحی سے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے آپ نے اعتراف کیا، تو آپ اس کو مانتے ہیں؟ جی بالکل مانتا ہوں، لیکن اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں رہتا۔ بعد میں اختلاف یہاں سے پیدا ہوتا ہے کہ آپ لوگ اس سے تنزن غلامی کا ایک لفظ دیتے ہیں، تنزن کہتے ہیں، لیکن ہم تنزن نہیں کہتے، ہم یہ کہتے ہیں کہ تمام صحابہ سے افضل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے ہیں کہ وہ اہل بیت سے ہیں۔ اگر اہل بیت کو میری بات سنیں نا، میں نے آپ کی سنی بات، اہل بیت کو اگر بیچ میں سے نکال دیا جائے اور صحابہ پر بات آ جائے تو صحابہ میں سے سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، لیکن اہل بیت میں ہونے کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام اصحاب میں سے سب سے افضل ہیں۔ اچھا، وہ دوسرا جو میرا موقف تھا وہ میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں تاکہ مختصر سے وقت میں بات کو پورا مکمل کر دیا جائے۔ وہ میرا موقف اس سے پہلے کہ آپ دوسرا موضوع لے کے آئے نا، ایک شخص کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق کہا کہ جس کا میں مولا ہوں، مولا سے کیا مراد ہے؟ آقا، یعنی جس کا حق اطاعت ہے، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ آقا ہیں یعنی وہ جو حکم دے، ہمارے سید ہیں، ہمارے سردار ہیں، یعنی وہ جس طرح کا فیصلہ سنائے، ہم سے کہہ دے کہ بھئی تو اس طرح کرو، اس طرح کرو، یہ نہ کرو، تو ہم پہ واجب الاتباع ہے، کسی کو مخالفت کا ذرہ برابر بھی حق نہیں۔ تو فرمایا کہ وہی جو اختیار مجھے ہے وہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو وہی مقام حاصل ہے، آقائی اور سالاری اور سیادت وہی حاصل۔ تو ہم یہ طنز کے طور پہ نہیں کہتے ہیں، ہم واقعاً پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، غلام سے بھی روح سے آتا ہے۔ آپ طنز کے طور پہ کہتے ہیں، طنز کے طور پہ کہتے ہیں، بالکل طنز پہ نہیں کہہ رہا بھائی۔ ایک شخص جب آقا بنتا ہے، دوسرا اس کا کیا بنتا ہے؟ اس کا غلام، نوکر ہی بنتا ہے، غلام ہی بنتا ہے۔ اگر وہ یہ ایک طرفہ رشتہ نہیں ہے، یہ دو طرفہ رشتہ ہے بھائی۔ ایک شخص اس طرح تو نہیں کہا کہ میں عالم ہوں، اگر ایک شخص عالم ہے تو یہ دو طرفہ رشتہ نہیں ہے، وہ عالم ہے بھائی، لیکن اگر ایک شخص کو کہتے ہیں وہ آقا ہے تو اس رشتے کے دو طرف، وہ کسی کا آقا ہے نا، کس کا آقا ہے؟ جس کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آقا ہے، اس کا امیر المومنین اسلام بھی آقا ہے۔ تو پیغمبر اگر ہمارے آقا ہیں تو یہ دو طرفہ رشتہ ہے، ایک طرف آقا ہے، ایک طرف سید سالار ہے، دوسری طرف ہم ہیں، غلام ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہم طنز کے طور پہ نہیں کر رہے، حقیقت کے طور پہ کہہ رہے ہیں کہ بقیہ پوری امت کو غلام بنا دیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، پوری امت کو غلام بنا دیا، نوکر بنا دیا، تابع بنا دیا، مطیع بنا دیا، ان کا فرمان سنو۔ تو آپ کہہ رہے ہیں ابو بکر افضل ہے؟ بھائی آقا اور نوکر میں کیا تقابل ہے؟ کیا ابو بکر افضل ہے؟ آپ نے غلط بات کی۔ میں بتاتا ہوں، آپ نے بات مکمل کر دی، میں بتاؤں اب؟ جی سر بتاؤ۔ سب سے پہلے تو آپ نے بار بار مجھے یہ کہا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام اصحاب اہل بیت کے غلام ہیں، ایسا ہی ہے؟ میں نے یہ کہا ہی نہیں ہے کہ وہ غلام نہیں ہے، میں نے کہا ہے کہ غلام ہے، خادم ہے، اہل بیت سب سے افضل ہے۔ میں نے جب یہ کہہ دیا تو بات ختم ہو جاتی ہے اس میں۔ اب تنزن کی باری جب آ جاتی ہے نا، میں یہ کہہ رہا تھا کتنے اچھے الفاظوں میں کہ اہل بیت تمام اصحاب میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام اصحاب میں سے سب سے افضل ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں اب وہ غلامی بھی آ جاتی ہے، خادم بھی آ جاتے ہیں، نوکر بھی آ جاتے ہیں، سب الفاظ آ جاتے ہیں، لیکن ہم نہیں بولتے۔ آپ لوگ اس لیے بولتے ہیں کہ آپ کو چڑ ہے، آپ
آپ کو اصحاب رسول سے اور خاص طور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اچھا، اب میں جس مقدمے کے لیے یہاں آیا ہوں آپ سے بات کرنے کے لیے، وہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت۔ اسی آپ نے جو اعتراف کیا نا میرے بھائی کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام آقا ہیں، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ یہ اس لیے کہ میرے اہل بیت میں سے ہیں اس لیے وہ آقا ہیں، فرمایا کہ یہ آقا ہیں، ٹھیک ہے نا، اللہ کے حکم سے، کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز ڈلیور نہیں کرتا، تبلیغ نہیں کرتا، نہیں سکھاتا، مگر یہ اللہ کا حکم، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، اس طرح نہیں ہے کہ وہ اپنے سے بنا دے، تو یہ اللہ کے حکم سے، جب اللہ نے نہیں کہا کہ اس لیے کہ وہ رشتہ دار ہے اس لیے وہ آپ کا آقا، یہ نہیں فرمایا، اللہ کے نزدیک یہ رشتہ داری وغیرہ کوئی ملاک نہیں ہوتی، اللہ کے حکم سے وہ پوری امت کے مولا، اور اس امت میں شامل صحابہ بھی ہیں سب، اور یہ میں اگر آپ سمجھے نا کہ میں نے آپ کو اذیت کے طور پر، طنز کے طور پہ نہیں کہا، حقیقت کے طور پہ کہا، پوری امت کے اختلافات حل ہو جائیں گے اسی بات کو، اگر آپ اسی بات کو جو ابھی آپ نے کہا مان لینا، امیر المؤمنین علیہ السلام آقا ہیں، ان کا حکم واجب الاتباع ہے پوری امت پر، من جملہ ابو بکر عمر عثمان، جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، تو اس سے ان کی خلافت باطل ہو جاتی ہے، خلافت بلا فصل ثابت ہوتی ہے امیر المؤمنین علیہ السلام، بالکل۔ اب اگر اس سے زیادہ کیا واضح ہو کہ خلافت ابو بکر کیوں باطل ہوتی ہے؟ کیونکہ جب اس کا آقا موجود ہے، جب اس کا آقا موجود ہے تو اس کو حکم چلانے کی کیا نوبت، غلام کو کوئی ہے باری آتی حکومت کرنے، جب اس کا آقا موجود ہے، اس کا سالار موجود ہے، اس کا پیشوا موجود ہے، جس کا اس کے حق اطاعت پر ہے، تو کیسے اس کو حکومت کی باری آتی ہے کہ وہ اس میں حکم چلائے؟ آپ میری اچھا بات ٹھیک ہے، میں مان لیتا ہوں، آپ من کنتم مولا فہذا علی مولا کی جو تفصیل ہے نبی علیہ، میرے سوال پوچھ رہے، سوال میں کہہ رہا ہوں، اس کے بعد آپ بول لیجیے، جتنی دیر آپ نے بولنا بول لیجیے، کوئی مسئلہ نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسی کیا وجہ پیش آئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہا مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ یہ میرا دوست ہے، میرا آقا ہے، جو اس کی مخالفت کرے گا وہ میری مخالفت کرے گا، جو اس کی اطاعت کرے گا وہ میری اطاعت کرے گا، ٹھیک ہے؟ یہ ایسی کیا وجہ پیش آئی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ الفاظ کہے؟ پہلا سوال۔ دوسرا سوال، آپ نے کہا کہ جب آقا ایک انسان بن جاتا ہے تو دوسرے سارے غلام بن جاتے ہیں، اور غلام خلافت کا اہل نہیں رہتا، اس کی خلافت باطل ہو جاتی ہے، تو اس کو آپ ثابت کر دیں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں؟ اس طرح آپ کی باتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے ہمارے پاس، آپ جتنی بھی باتیں کریں گے ہمارے لیے اس کی کوئی اہمیت نہیں، اہمیت ہے دلیل کی، قرآن کی، سنت کی۔ آپ ان سے ثابت کریں کہ اس بنیاد سے ان کی خلافت باطل ہو جاتی ہے تو مدعا ہی ختم ہو جاتا ہے۔ جی بولیں۔ پہلی وجہ کیا کہ کیوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا من کنت مولا فعلی علیہ السلام مولا، اس کی وجہ کیا؟ تو ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ صحابہ نے شکایت کیا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ ہمیں رنجش ہے آپ کے داماد سے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوچا کہ بھئی میں سب کا الگ الگ کیسے جواب دوں کہ ان کو منا دوں کہ بھئی ان سے ناراضگی نہ ہو آپ کی، تو انہوں نے سب کو جمع کر کے خطبہ بیان کیا، ٹھیک ہے نا، یہ ایک نقطہ نظر ہے، اور یہ نقطہ نظر کاملاً جھوٹ ہے، یہ نقطہ نظر پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، شرق میں جائیں، غرب میں جائیں، انگلش میں، عربی میں، اردو میں، بنگالی میں، ہندی میں، افریقہ میں، عرب میں، عجم میں، پاکستان میں، اسی جھوٹ کو پھیلایا ہوا ہے، اس کی ایک حدیث بھی نہیں، ایک حدیث بھی نہیں ہے، کسی صحابی کا قول بھی نہیں ہے، کسی تابعی کا بھی قول نہیں ہے، یہ ایک جھوٹ ہے جو بعد میں بنائی گئی ہے کہ وجہ صدور خطبہ غدیر کیا ہے کہ صحابہ نے شکوہ کیا تھا، ٹھیک ہے نا، آپ نے پوچھا نا، شاید آپ کے ذہن میں یہی بات ہے، تو یہ وجہ بالکل جھوٹ ہے، آپ کے پاس ایک ضعیف حدیث بھی نہیں ہے، صحیح حدیث تو چھوڑیں، ضعیف حدیث بھی نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے غدیر قوم میں یہ اعلان فرمایا تھا کہ صحابہ نے شکایت کی، ایک ضعیف حدیث بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، چاہے کہ ایک صحیح حدیث ہو۔ جو شکوے والی بات تھی وہ سنہ 8 ہجری کی ہے، وہ مدینے کی بات ہے، وہ خطبہ غدیر بھی نہیں تھا، وہ آپ صحابہ بریدہ اسلمی کی حدیث ہے یا عمران بن حسین کی حدیث ہے، وہ گفتگو تھی آپس میں، یمن سے واپس آئے تھے، صحابہ نے شکایت کیا تھا، اسی وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس میں ان کو ڈانٹا تھا، اور وہ بھی امامت کی دلیل ہے، کیونکہ اس میں یہ ہے علی ولی کل مؤمن من بعد، کہ علی علیہ السلام میرے بعد ہر مومن کے ولی ہیں، وہ بھی امامت کی دلیل ہے، لیکن وہ اس کا خطبہ غدیر سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، وہ سنہ 8 ہجری کا واقعہ ہے۔ یہ مسئلہ بہت واضح ہے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غدیر میں تھے، وہاں پر یمن سے کوئی قافلہ نہیں آیا تھا، وہ سب لوگ حج سے واپس آ رہے تھے، بہرحال تو وجہ صدور خطبہ کیا ہے؟ وجہ صدور خطبہ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنی موت کی خبر دی، اسی خطبہ غدیر میں یہ مسلم میں موجود ہے، صحیح مسلم میں، یوشک ان یاتی رسول ربی فاجیب، کہ بہت قریب ہے کہ فرشتہ مرگ ملک الموت اللہ کی جانب سے آئے گا اور میں مر جاؤں گا، تو یہ واضح بات ہے
کہ ان کی وفات کے فوراً بعد امامت کی ضرورت ہے. امت کی لیڈرشپ کس کے ہاتھ میں ہو. اس کے علاوہ آپ کے ہاں متعدد کتب میں موجود ہے کہ اللہ کی جانب سے یہ حکم آیا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس ان الله لا يهدي القوم الكافرين. اللہ نے کا حکم ہے کہ اے رسول تبلیغ کیجئے اور در منثور میں یہ اسی آیت کے ذیل میں عبداللہ ابن مسعود کا قول ہے کہ ہم اس آیت کو اس طرح پڑھتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فی علی، وہ بات جو ہم نے علی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق آپ پہ نازل کیا ہے آیت کو ہم اسی طرح پڑھتے تھے، اس کو آپ تبلیغ کیجئے. تو یہ آیت وجہ صدور خطبہ کیا اللہ کی جانب سے حکم، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 2 مہینے پہلے کی بات ہے، اور انہوں نے اپنی حجۃ الوداع اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ مرنے لگے تھے، وفات پانے لگے تھے، اور لازمی بات ہے کہ وہ دنیا سے جب جا رہے ہیں تو ان کے بعد خلافت اور ان کے بعد جانشینی، ان کے بعد امت کا پیشوا کون ہوگا یہ انہوں نے تعین کرنا تھا، یہ تعین کر لی، یہ میں نے بتا دیا. اب آپ کہتے ہیں نا دوسرا سوال آپ کا یہ تھا کہ اس سے ابو بکر عمر کی خلافت کیسے باطل ہوتی ہے حدیث غدیر سے. واضح بات ہے بھائی، جب آپ نے مان لیا میرے عزیز میرے بھائی سوال آپ کا کتنا عجیب ہے. جب آپ نے خود اعتراف کیا کہ مولا کا مطلب ہے سید، مولا کا مطلب ہے آقا، مولا کا مطلب ہے پیشوا، آپ نے ابھی کہا. اب میں نے تو آپ سے یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا مولا کا مطلب دوست بھی ہے. مولا میں نے تو مانا ہے، میں نے اس چیز سے انکار ہی نہیں کیا ہے، تو ماننا اس چیز کو. ابھی آپ نے جب شروع میں کہا تھا، آپ نے کہا تھا کہ ہم حدیث غدیر پہ بالکل آپ سے اتفاق کرتے ہیں. میں نے آپ سے پوچھا تھا کیا آپ مولا کے معنی کو مانتے ہیں؟ جی ابھی بھی میں کہہ رہا ہوں کہ میں اتفاق سالار ہے، آقا ہے، پیشوا ہے. تو آپ نے خود کہا کہ میں مانتا ہوں. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جس کا میں آقا ہوں، جس کا میں پیشوا ہوں، جس پہ میرا فرمان چلتا ہے، امیر المومنین علیہ السلام اس کا آقا ہے، اس پر میں امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان چلتا ہے، واجب الاتباع ہے. تو اس میں سب آ جاتے ہیں بھائی. آپ یا جو بھی مسلمان ہے، جو بھی اس امت سے ہے، جو بھی کلمہ گو ہے نا، کافر وغیرہ تو نہیں مانتے پیغمبر کو صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن کافر کا بھی مولا پیغمبر ہے، کافر کا بھی آقا ہے، لیکن وہ مانتے نہیں. لیکن اس امت میں کم از کم جتنے لوگ مانتے ہیں نا، ان میں سب صحابہ آ جاتے ہیں، اس میں عشرہ مبشرہ آ جاتے ہیں، اس میں خلفاء آ جاتے ہیں، ابو بکر عمر عثمان آ جاتے ہیں. ان کا آقا پیغمبر ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ان پہ واجب الاتباع ہے. اسی لیے امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان منہ بمو ان پہ واجب الاتباع. اس لیے ثابت ہو گیا کہ ابو بکر کا امام کون ہے. یہ میں دل آزاری کے طور پہ نہیں کر رہا بھائی صاحب، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کا مطلب یہی نص صریح ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح آقا ہیں، مولا ہیں، اسی طرح امیر المومنین علیہ السلام آقا و مولا ہیں، پیشوا ہیں. تو ابو بکر عمر کا کام ہے کہ ان کے اتباع کریں. ان کو خلیفہ نہیں بنایا پیغمبر نے، امیر المومنین علیہ السلام کو امام بنائے، مولا بنایا، پیشوا بنایا. تو ان کی خلافت بالکل باطل ہو جاتی، بالکل جب ایک شخص کو، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو پوری امت کا آقا بنا دیا ہے، تو کوئی دوسرا بغیر نسخ کے کیسے آقا بن سکتا ہے، کیسے امام بن سکتا ہے؟ اس کا آقا موجود ہے، اس کا پیشوا موجود ہے، تو لازمی بات ہے اتباع اسی کی کرنی، اس کی خلافت باطل ہے. جی سر پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ یار لمبی تقریر نہ کریں، مختصر سا جواب دیں، لمبی تقریر نہ کریں. آپ کی بہت مہربانی ہوگی، کیونکہ تھوڑے سے وقت میں بہت سی چیزیں بیان کرنی، بڑی مہربانی ہوگی آپ. جی آپ نے ابھی اپنے جو آپ نے باتیں کی ہیں اس میں آپ نے ایک بات کہی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امامت کا اشارہ حضرت امیر المومنین مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کیا تو وہ خلیفہ ہیں، ایسا ہی ہے؟ مولا کہا ہے جی ہاں، حق اطاعت واجب کی ان کی. جی بالکل ایسا ہی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یہ ایک حدیث ہے میرے پاس سامنے رکھتا ہوں، جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیماری کی حالت میں تھے، تو انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ مرو ابا بکر فلیسلم بالناس، ابو بکر کو کہو کہ میرا مسئلہ سنبھال. اب اس سے مطلب ہم یہ بھی لے سکتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خلافت پیش کر دی ہے. جیسے میری بات سنیں، میری بات سنیں، ایک بات یہاں کلیئر کر دوں کہ ہمارے ہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام ہے وہ تمام صحابہ سے افضل ہے. آپ لوگ ابھی آپ سے میں نے کہا تھا کہ اگر آپ دلیل کو، ان کی خلافت کو باطل کرتے ہیں تو باتوں سے آپ نے باطل نہیں کرنی. قرآن و سنت کی کوئی حدیث، کوئی سند جس کا نام آپ مجھے بتا دیں کہ یہ سند ہے، یہ حدیث ہے، اس میں لکھا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ میرے جانے کے بعد خلیفہ وقت حضرت امیر المومنین مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے. اگر ایسا نہیں ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ تھے، موجود تھے ان کی خلافت میں، تو ایسا کیا ہوا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے خلافت کیوں نہیں چھینی؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام، انہوں نے حضرت زبیر علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف تلوار اٹھائی، حضرت عمہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف تلوار اٹھائی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف تلوار اٹھائی،
تو ایسا کیوں نہیں انہوں نے کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ دو باتیں اس سے نکلتی ہیں، یا تو آپ کہیں کہ نعوذ باللہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام ڈر گئے تھے، یا آپ یہ کہیں کہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی اطاعت قبول کر لی تھی، یا جو آپ باتیں کر رہے ہیں یہ صرف انتشار پھیلاتے ہیں، لوگوں کے اندر جھگڑا فساد پیدا کرنے کی جو باتیں آپ یہ کر رہے ہیں۔ آپ کبھی ساری زندگی یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے من کنتم فہذا علی مولا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ کہنے سے ان 3 خلفائے راشدین کی خلافت باطل ہو سکتی، یہ آپ ساری زندگی ثابت نہیں کر سکتے۔ دیکھیں آپ نے جو خود مان لیا ہے کہ جی سر بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ نے جو خود مان لیا ہے کہ مولا کا کیا مطلب ہے، یعنی امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام۔ سر آپ دلیل دیں مجھے۔ دلیل ہی دے رہا ہے نا، دلیل ہی ہے جب آپ خود مان گئے ہیں کہ، اور یہ بات واضح ہے جب کوئی کسی کا آقا ہوتا ہے یہ ایک دو طرفہ رشتہ ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا ہیں، میں ان کا غلام ہوں، میں ان کا نوکر ہوں، ٹھیک ہے، یہ کیا مطلب ہے، یعنی غلام ہوں، اس طرح نہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پیسے سے، حسن بھائی نوکر ہم بھی ہیں، جی بالکل، پورے امت نوکر ہیں ان کے، خاک پا ہیں، تو جی بالکل ساری امت ان کی نوکر ہے، غلام ہے ان کی ساری امت، آپ بھی ہیں میں بھی ہیں، کوئی بھی کام نہیں ہے۔ یعنی اس کا مطلب کیا، یعنی وہ جو حکم دیں، جو فیصلہ سنائیں، جو خبر دیں، ان کے حکم کو ہم نے اطاعت کرنی ہے، جو فیصلہ سنانا ہے اس کے سامنے تسلیم ہونا ہے، اور وہ جو خبر دیں ان کی خبر کی ہم نے تصدیق کرنا ہے، ایمان لانا ہے، کہنا ہے ان کی بات صحیح ہے۔ تو انہوں نے جب کہا کہ جس کا میں آقا ہوں، جس کا میں پیشوا ہوں، جس پر میرا حکم چلتا ہے اس پہ امیر المؤمنین علیہ السلام پہ چلتا ہے، میں نے آپ کے لیے واضح کر دیا، اس کا امیر المؤمنین علیہ السلام بھی مولا ہے، وہ واجب الاتباع ہے۔ تو پوری امت کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بھائی امیر المؤمنین علیہ السلام کو غلام اور نوکر بنا دیا۔ یہ جملے، کیونکہ مولا ایک ایسا مقام ہے کہ اس کے دو طرف ہوتے ہیں، ایک رشتہ ہے کہ اس طرح نہیں ہے کہ بس ایک ہی مقام ہے، اس کا دوسری طرف سے مقابل نہیں ہے، اس دو طرفے ایک رشتہ ہوتا ہے، ایک آقا کا، اس آقا غلام مانگتا ہے، نوکر مانگتا ہے، تو پورا امت کو انہوں نے ان کا نوکر بنا دیا۔ اب آپ خود فیصلہ کریں کیا ابو بکر عمر اس امت سے ہیں یا نہیں، اگر اس امت سے ہیں تو ان کا آقا، ان کا پیشوا، ان کا امام، ان کا مولا، کہ ان کے عمر کی تعمیل کرنی ہے، وہ کون ہے؟ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب آپ نے جو ہے بات پیش کی ہے کہ آپ کی کتب میں موجود ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو بکر نماز پڑھا۔ پہلی بات ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے کتب ہم پہ حجت نہیں ہے، اپنے احادیث ہم پہ حجت کے طور پہ نہ لاؤ۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہے نا ابو بکر کو کہہ دیں نماز پڑھائیں، تو اس سے ابو بکر کی عدالت بھی ثابت نہیں ہوتا، اب کچھ بھی ثابت نہیں ہوتا، حتیٰ کہ اس سے ابو بکر کا اسلام بھی ثابت نہیں ہوتا۔ کیونکہ آپ کے مذہب میں یہ بات بہت واضح ہے کہ فاسق کے پیچھے نماز پڑھنا جائز، آپ کے مذہب میں، یعنی فاسق کے پیچھے اگر نماز پڑھیں حرام نہیں ہے، بدعتی کے پیچھے نماز پڑھیں جائز ہے، مفتون کے پیچھے نماز پڑھیں جائز ہے، خسرے کے پیچھے نماز پڑھیں جائز ہے، اور حتیٰ کہ کافر جو حقیقت میں کافر ہوتا ہے، ظاہر میں کہتا ہے میں مسلمان ہوں، اس کے پیچھے بھی نماز پڑھنا جائز ہے۔ کتاب الفصل فی الملل والنحل ابن حزم کی، اس میں موجود ہے کہ صحابہ نے مختار ثقفی کے پیچھے نماز پڑھی۔ مختار ثقفی جو تھا وہ کون تھا؟ صحابہ نے حجاج ابن یوسف کے پیچھے نماز پڑھی، عبداللہ ابن عمر عباس، حجاج ابن یوسف جو اتنا بڑا ظالم تھا، فاسق تھا، فاجر تھا، جو پوری امت اس کو جانتی ہے۔ مختار ثقفی کے متعلق روایت یہی ہے کہ آپ لوگوں کی کہ اس نے امامت نبوت کا ادعا کیا، وہ کہتا تھا کہ میں نبی ہوں، تو جب اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے تو اس سے کیا ثابت ہوا؟ ہم یہاں پہ آپ نے جب اس سے کچھ بھی ثابت نہیں ہوتا، ہم یہاں پہ اس سے ثابت نہیں ہوتا کہ اس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کا امام بھی بنایا نا، وہ پیش نماز بنایا، پیش نماز تو چور کے پیچھے بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، پھر آپ نے مجھ سے مطالبہ کیا کہ آپ مجھے حدیث دکھائیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ امیر المؤمنین اعظم میرے جانشین ہے۔ بھائی صاحب، جب وہ کہتے ہیں اپنے حیات میں کہتے ہیں جی میں سن رہا ہوں، جس کا میں آقا ہوں، جس کا میں آقا ہوں وہ امیر المؤمنین علیہ السلام اس کے آقا ہیں، تو یہ واضح طور پر ہے کہ یہ رسول امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وہی صلاحیت ہے کہ واجب الاتباع، واجب الطاعہ ہونے کی، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کیا ہے، اور امت قیامت تک امت کے فرد پر واجب ہے کہ ان کی اتباع کریں۔ اچھا، اگر آپ صرف اگر ہمارے پاس خلافت والی حدیث نہ بھی ہوتی تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ہمارے پاس ہے۔ ملاحظہ فرمائیں کتاب السنہ لابی بکر احمد بن عمرو بن ابی عاصم جزء اول چاپ دار السمیعی، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیں صفحہ نمبر 799 میں حدیث نمبر 1222 ابن عباس سے روایت کرتے ہیں، انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قال لعلی علیہ السلام سے کہا کہ آپ کا منزلت وہی ہے جو ہارون کو، مجھ سے وہی منزلت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھا، اور ہارون بنص قرآن کریم اخلفنی فی قومی، ہارون موسیٰ کا خلیفہ تھا، الا انک لست نبیا، آپ نبی نہیں ہیں، وانت خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی، اور میرے بعد ہر مؤمن پر آپ میرے خلیفہ ہیں، میرے جانشین ہیں۔ حاشیہ نمبر ایک دیکھو، حاشیہ نمبر 1 اسنادہ حسن، اسناد اس کی حسن ہے، حدیث حسن حجت ہوا کرتی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور حدیث دکھاؤں، یہ حدیث جو آپ نے پڑھی ہے اسے پورا کرے، یہ پوری حدیث پڑھے، آدھی نہ پڑھے، پوری حدیث پڑھے،
آگے حدیث پڑھی. آگے الفاظ پڑھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا ہے وہ پڑھیں. اس کے بعد کوئی نہیں ہے, اس کے بعد ختم ہے, جملہ ختم ہے. دیکھیں یہ حدیث میں پڑھاتا ہوں, میں اب آگے پڑھاتا ہوں. انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. آپ الفاظوں کے بہت بڑے کھلاڑی ہیں. میں نے آپ سے پہلے کہا ہے کہ دلیل سے ثابت کریں. آپ کی باتیں میرے لیے قابل قبول اور قابل حجت نہیں. آپ نے ثابت کرنا ہے تو ثابت دلیل سے ہوگی. آپ نے جو ابھی حدیث بیان کی ہے وہ بھی آدھی بیان کی ہے. لوگوں کو لعنت ہے اس پر, لعنت ہے اس پر جس نے حدیث, اگر حدیث سامنے نہ ہو نا کتاب صفحے پر, تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے سامنے نہیں پڑھی. یہ حدیث 1222 ہے. حدیث میں دوبارہ پڑھتا ہوں پوری حدیث پڑھیں پوری. انت منی بمنزلت هارون من موسى الا انك لست نبيا وانت خليفتي في كل مؤمن من بعدي. قال ابو بکر جو اس کتاب کا مصنف, حدیث ختم ہو گیا. وحديث السفينة ثابت من جهة النقل. سعيد بن جمهان روى عن حماد بن سلمة والعوام بن حوشب والحشرج. اس کے بعد حدیث نمبر ہے 1223. میں نے حدیث پوری پڑھی ہے. آپ کہتے ہیں میں نے غلط پڑھی ہے. لعنت ہے اس پر جس نے حدیث میں سے کچھ غلط نہیں پڑھی, آدھی پڑھی ہے. غلط مجھ پر الزام نہ لگائیں. میں نے غلط کا آپ ہی کا کتاب ہے. میں نے آپ کو کہا ہے کہ آپ نے حدیث آدھی پڑھی ہے. غلط کا لفظ میں نے استعمال ہی نہیں کیا. کہاں آدھی پڑھی ہے, کہاں آدھی پڑھی ہے؟ اچھا مجھے موقع دیں. دوسرا حدیث بھی سن لو, دوسرا حدیث بھی سن لو. چلو سنائیں دوسری حدیث سنائیں. دوسری حدیث سنا لیتا. جی بھائی سنائیں دوسری حدیث. یہ ایک کتاب ہے المصنف فی الاحادیث والآثار, جز نمبر 6, ابن ابی شیبہ کوفی جو بخاری اور مسلم کے استاد ہیں ان کی کتاب ہے. شاب دار التاج کتاب چھپی ہے سن 1989 میں. حدیث نمبر 31679 میں. صفحہ نمبر کیا ہے؟ صفحہ نمبر ہے 309 میں. عن زید بن ثابت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارک فیکم الخلیفتین. میں تمہارے درمیان دو جانشین کو چھوڑ کے جا رہا ہوں اپنے بعد. کتاب اللہ و عطرتی, ایک کتاب اللہ اور دوسری میرے عطرت. عطرت کون ہے؟ اہل بیت. وانہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض. اور یہ ایک دوسرے سے کبھی الگ نہیں ہوں گے. قرآن عطرت سے, عطرت قرآن سے, جب تک یہ حوض کوثر پہ مجھ پہ وارد نہ ہو جائیں. اچھا آپ کے خدمت میں عرض کریں اسی حدیث کو مسند احمد بن حنبل میں, چاپ مؤسسۃ الرسالہ. اس کتاب کے محقق ہیں شیخ شعیب الارناؤط جو کٹر قسم کے وہابی تھے, وہ دنیا سے چلے گئے. جز نمبر 35 چاپ مؤسسۃ الرسالہ. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 456 میں زید بن ثابت سے وہی سند ہے. اچھا انی تارک فیکم خلیفتین کتاب اللہ حبل ممدود ما بین السماء والارض او ما بین السماء الى الارض وعطرت اہل بیتی. میں تمہارے درمیان دو جانشین چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک کتاب ہے, ایک میرے عطرت میرے اہل بیت. حدیث صحیح, یہ حاشیہ نمبر 1 ہے. حدیث صحیح, اور اس کے اہل بیتی کے بعد وانہما لا يتفرقا حتى يرد علی الحوض, کہ یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے جب تک حوض کوثر پہ مجھ پہ وارد نہ ہو جائیں. ٹھیک ہے نا. پھر اسی کتاب میں صفحہ نمبر 512 میں زید بن ثابت سے روایت کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ انی تارک فیکم. میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں, یہ تو وصیت ہے. چھوڑ کے جا رہا ہوں, دنیا سے جا رہا ہوں چھوڑ کے, یہ وصیت ہے. امت ان کے بعد کیا کرے, یہ وصیت آپ اور میرے لیے. خلیفتین دو جانشین, کتاب اللہ اور اہل بیت. وانہما لا يتفرقا حتى يرد علی الحوض جميعا. حاشیہ نمبر 2 حدیث صحیح, یہ حدیث بھی صحیح ہے. اوکے, تو آپ لفظ من کنت مولا جو ہے یہ جو ہے واضح ہے اس کی وجوب اطاعت پر. یہ امت کے امام. آپ نے بول لیا, آپ نے جو حدیثیں بیان کی خلیفہ بھی بتا مجھے اب بولنے دیں. میں آپ کو بتاتا ہوں. بسم اللہ میں بتاتا ہوں. پہلی حدیث آپ نے بیان کی جس میں آپ نے کہا ہے کہ وہ حدیث آپ نے جو پہلی دو جو دوسری حدیثیں آپ نے بیان کی ہیں کہ میں اور میرے عطر, یعنی کہ آپ نے کہا کہ اہل بیت. یہاں پہ میں نے آج تک ساری زندگی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صرف یہی سنا ہے کہ میں کتاب اللہ اور اپنی سنت تمہارے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں, اسے مضبوطی سے تھام لو. اور آپ نے وہ کتاب اللہ اور میری سنت کی جگہ میں آپ نے اہل بیت ڈال دی. ٹھیک ہے, اب آپ نے جی آپ نے بولا ہے وہ کتاب میں نہیں ہے. میں 100% شور ہوں کہ وہ اس کتاب میں نہیں ہے. اصل میں آپ نے وہ جو پہلی حدیث بیان کی تھی کہ میرا اور تمہارا تعلق ایسا ہے جیسے ہارون کا موسیٰ کے ساتھ, ایسا ہی ہے عبارت تھا. جی اب دوسری وہ پوری حدیث میں اب بیان کر دیتا ہوں. میں نے آپ کو پہلے کہا کہ آپ لفظوں کے بہت بڑے کھلاڑی ہیں. یہ معصوم لوگوں کو ورغلانے کا آپ نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے, بڑا اچھا. میں آپ کو اب بتاتا ہوں کہ وہ پوری حدیث کیا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علی تمہاری میرے ساتھ نسبت ایسی ہے جیسے ہارون کی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ, مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. اس سے مراد آگے جو حدیث کی باتیں ہیں نا وہ آپ لوگوں کو نہیں بتاتے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس طرح یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر لعن طعن کی, ان کی والدہ پر لعن طعن کی, اور جس طرح وہ جہنم میں گئے ان لعن طعن کی وجہ سے, اور جس طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کی جگہ یا اللہ کا بیٹا بنا دیا, وہ بھی گمراہ ہوئے. اور اسی حدیث سے یہ مطلب نکلتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہہ رہے تھے کہ تمہاری وجہ سے 2 گروہ جہنم میں جائیں گے, ایک جو تم سے بغض رکھے گا, جو تم سے نفرت کرے گا, اور دوسرا وہ
جو تم سے محبت میں اس طرح ہو جائے گا، جو غلو کرے گا، جو تمہیں اللہ کی جگہ میں بٹھا دے گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام میری جگہ سے بھی بلند مقام دے دے گا، وہ تم سے محبت میں اتنا غلو کر دیں گے جو گمراہ ہو جائیں گے اور جہنم جائیں گے. یہ پوری حدیث ہے جو آپ لوگوں کو بیان نہیں کرتے. اور دوسری بات جو آپ نے بار بار ایک چیز مجھے بتائی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت باطل ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ہمارے ہاں قابل قبول ہے اور قابل حجت ہے، اور جو صحیح سند سے ثابت بھی ہے. اور جیسا کہ آپ نے کہا ہے کہ میں آپ کی کتابوں کو نہیں مانتا، ایسے ہی بولا آپ نے حسن بھائی. آپ کے حدیث ہم پہ حجت نہیں ہے. جی ہاں، مطلب مانتے نہیں نا، حجت کا استعمال نہ کریں. آپ کہیں کہ میں مانتا ہی نہیں ہوں، ایسے نہیں مانتا جو اگر صحیح حدیث نہیں ہے. نہیں صحیح حدیث نہیں کہ میں نے بات کو، میں نے آپ کو پہلے کہا ہے کہ آپ لفظوں کے جادوگر نہ بنے میرے ساتھ. میں نے آپ کو کہا ہے کہ آپ ہماری احادیث کی کتب کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے، یہ بتائیں. ان میں سے جو اہل بیت علیہ السلام کے مذہب کے موافق حدیث ہیں، اہل بیت علیہ السلام کے مذہب میں ان کی تائید ہے تو ان کو مانتے ہیں، باقی کو نہیں مانتے. وہ کیوں نہیں مانتے؟ کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی آپ کے سامنے میں نے پیش کیا ہے نا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں فرمایا کہ میں اپنے بعد 2 جانشین چھوڑ کے جا رہا ہوں، خلیفتین، ایک کتاب اللہ، جی ایک کتاب اللہ اور ایک میری عترت میرے اہل بیت. آپ نے کہا کہ آپ نے زندگی ساری سنی ہے کتاب اللہ و سنتی، تو یہ یاد رکھیں میرے بھائی کہ یہ حدیث کتاب اللہ و سنتی نہ کتاب بخاری میں ہے، نہ مسلم میں ہے، نہ مسند احمد بن حنبل میں ہے، نہ کتاب اللہ آپ کا بلا کرے، نہ کتاب سنن ترمذی میں ہے، نہ سنن نسائی میں ہے، نہ سنن ابی داؤد میں ہے، نہ سنن ابن ماجہ قزوینی میں ہے، صحاح میں کسی میں نہیں ہے. یہ صرف ضعیف اسانید کے ساتھ آپ کی کتب میں موجود ہے. جو صحیح حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کتاب اللہ و عترت اہل بیتی ہے، اور یہ حجت ہے آپ پر، یہ آپ پہ حجت. اچھا. سنت جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشین نہیں بن سکتا. سب جانتے ہیں سنت جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرد ہیں، وہ امر کرتے ہیں، وہ نہیں کرتے ہیں، وہ دکھاتے ہیں. سنت فرد نہیں ہے، سنت اقوال ہے، افعال ہے، ان کے لوگوں کے حافظے میں. سنت کچھ غلط ہیں، سنت کچھ ضعیف ہیں، سنت کچھ مردود ہے، سنت کچھ ان میں سے اس میں جھوٹی بھی ہو سکتی ہے. تو سنت کبھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ نہیں لے سکتی. ان کی جگہ ایک فرد ہونی چاہیے، اور وہ فرد اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو جانشین جو ہے اہل بیت علیہ السلام. تو ہم کیوں نہیں مانتے آپ کے وہ احادیث جن کے اہل بیت علیہ السلام نے تائید نہیں کیا، اسی لیے نہیں مانتے کہ جانشین پیغمبر کا کون ہے، اہل بیت علیہ السلام. آپ کی کتاب سے ثابت کیا، آپ بھی یہی کریں. وہ احادیث جن کے اہل بیت علیہ السلام نے تائید نہیں کیا آپ ان کو چھوڑ دیں، کیونکہ آپ کے مذہب سے ہم نے ثابت کر دیا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین کون ہے، اہل بیت علیہ السلام، امیر المؤمنین علیہ السلام. یہ آپ نے اپنی طرف سے ثابت کیا ہے، یہ آپ کی نہ کتب میں لکھا ہے، اور جو آپ نے مجھے حوالہ دیا ہے اس کتب کا کہ اس کتاب میں لکھا ہے، اس کتاب میں بھی ایسا نہیں لکھا ہوگا، مجھے پتا ہے. اسی ہر طرف یہی بات لکھی ہوئی ہے کہ میں یہاں سے جا رہا ہوں، میرے قرآن اور میری سنت پر عمل کرتے رہنا، اسے مضبوطی سے تھام لو، تم گمراہ نہیں ہوگے. یہی لکھا ہے، اہل بیت کا لفظ نہیں لکھا ہوا. اچھا، عمار بن یاسر نہیں لکھا جو ابھی حدیث آ جائے. اچھا میری بات سنیں نا، آپ نے بول دیا، پھر آپ میری بات میں نہ بول. ابھی جو میں نے احادیث دکھائی وہ آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے کتاب میں گڑبڑ کیا؟ میں نے کتاب مثلا چھپوا دیا. ہاں آپ نے کیا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. اب میری بات سنیں، اگر بعد میں آپ نے چیک کیا اور یہ آپ کے کتب میں سے نکل آیا صحیح سند کے ساتھ، میں دوبارہ لائیو پہ آؤں گا، میں دوبارا لائیو پہ آؤں گا اور آپ سے معذرت کروں گا، لائیو پہ آ کے معذرت. ابھی میں آپ سے کہہ دیتا ہوں میرے بھائی کہ یہ جو حدیث کتاب اللہ و سنتی ہے، میں نے ایک دو دفعہ پھر کہتا ہوں کہ یہ نہ بخاری میں ہے، نہ مسلم میں ہے، نہ ترمذی میں ہے، نہ نسائی میں ہے، نہ مسند احمد بن حنبل میں ہے، نہ کتاب سنن ابن ماجہ میں ہے، اور نہ بھائی ان میں نہیں ہے. یہ سب صحیح، صرف صحیح ضعیف حدیث ہے، ضعیف سند کے ساتھ ہے. جو صحیح حدیث ہے متواتر ہے، وہ ثقلین ہے اور خلیفتین ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور اگر میں نے کتاب میں میں نے ہیرا پھیری کی ہو ایک حرف کی، تو میں ادھر آ جائیں، آپ وہ مجھے دکھائیں، تو میں یہاں پہ اپنا نام چینج کروں گا، حسن اللہ یاریہ، اس کا میرا نام ادھر یہاں پہ غلام معاویہ رکھ دینا. اوکے. اچھا میری بات سنیں، سب سے پہلے پچھلی نشست میں آپ کی ایک چشتی سلسلے سے ایک عالمی دین سے ہوئی ہے، جس میں آپ نے کہا تھا کہ کوئی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ثابت کرے یا ان کا ایمان ثابت کرے. تو میں اپنا نام، جس طرح ابھی آپ نے بڑے درلے کے ساتھ کہا ہے نا کہ میں اپنا نام غلام معاویہ رکھوں گا، اس میں آپ نے ان کے بیٹے کا نام لیا غلام یزید رکھوں گا، ایسا ہی ہے کہا ہے کہ نہیں آپ نے؟ اسلام ثابت کریں، وہ کوئی عالم آ جائے نا ان کے ساتھ بات ہوگی، وہ آپ کے ساتھ تو نہیں ہوگی. تو سر میں ثابت کروں گا. حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی نظر میں کیا حیثیت رکھتے ہیں؟
ایک صحابی ہیں, ایک اچھے صحابی ہیں. کیسے مطلب تھوڑا وضاحت سے بتائے نا. ایک اچھے صحابی ہیں, شیعہ تھے, اچھے صحابی تھے, رافضی تھے. شیعہ تھے, اچھے ثابت تھے. اچھا, ان سے اگر ثابت کر دوں تو دکھائیں بھائی, دکھائیں. نہیں, ان سے اگر ثابت کر دوں تو اپنا نام غلام یزید رکھیں گے. چلیں ٹھیک ہے, آ جائیں. دلیل لے کے آئیں نا, صحیح دلیل لے کے آئیں جو ثابت ہو جائے. تو عمار سے لے کے آئیں, کسی بھی سے وہ ثابت ہو جائے. اصل میں دلیل لے بھی آؤں تب آپ نے کہنا کہ یہ آپ کی کتب کی, ہم نہیں مانتے تھے. تو بھائی پھر ثابت, تو آپ پڑھو, دلیل پڑھو, ہم دیکھتے ہیں آپ کی دلیل کیا ہے بھائی. چلیں ٹھیک ہے, میں ابھی پڑھنے لگا ہوں دلیل. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے, یہ بخاری کی حدیث ہے, ٹھیک ہے, اوکے, بخاری کی حدیث ہے 1700 حدیث نمبر. جب طلحہ, زبیر اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہم بصرہ کی طرف روانہ ہوئے تو علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عمار بن یاسر اور حسن. کس کتاب میں آپ نے بات بخاری, صحیح بخاری 7100. جب تک میری بات مکمل نہ ہو تو مجھے ٹوکرا نہیں بیچنا, نکال لیں آپ. بسم اللہ. جب طلحہ, زبیر اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہم بصرہ کی طرف روانہ ہوئے تو علی رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عمار بن یاسر اور حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کو بھیجا. یہ دونوں بزرگ ہمارے پاس کوفہ آئے اور منبر پر چڑھے. حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما منبر کے اوپر سب سے اونچی جگہ تھے اور عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ سے نیچے تھے. پھر ہم ان کے پاس جمع ہو گئے اور میں نے عمار رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ کہتے سنا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بصرہ گئی ہیں اور خدا کی قسم وہ دنیا اور آخرت میں تمہاری وہ دنیا اور آخرت میں نبی کی پاک بیوی ہیں, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں آزمایا ہے تاکہ جان لو کہ تم اس کے لیے اطاعت کرتے ہو یا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اچھا, یہ اب ہو گئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسلمان اور ایمان ثابت کرنے والے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, ٹھیک ہے, جو آپ کے لیے بہت زیادہ نیک صحابی تھے, ہمارے لیے بھی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. اب جب کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومنین ہو گئی ہیں اور مسلمان ہو گئی ہیں, آپ پہلے مانتے نہیں تھے, اب مانیں گے انشاءاللہ. اب یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث ہے بخاری کی 2009, ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس دن رمضان کے راتوں میں بیدار رہ کر نماز تراویح پڑھی اور ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ, اس کے اگلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے. ابن شہاب نے بیان کیا کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات ہو گئے اور لوگوں کا یہی حال رہا, الگ الگ اکیلے اور جماعتوں سے تراویح پڑھتے تھے. اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابتدائی دور میں خلافت بھی ایسا ہی رہا. اب تیسری حدیث سنیں, وہ بھی میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں, بخاری صحیح ہوگی انشاءاللہ. آپ سمجھتے ہیں اس سے ثابت ہوتا ہے؟ میں ثابت کروں گا نا, ذرا بولنے تو دو ہی نہیں یار, پھر آپ کو موقع دوں گا, آپ بول لیں گا, پھر اس کے بعد بات ختم کر بھائی. آپ کسی عالم دین کو لے کے نا تو اس سے گفتگو ہو جائے, اپنے کسی مولانا. سر جب حضرت, میری بات سنیں, آپ نے پہلے مجھے کہا ہے کہ ہم عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک اچھا شیعہ صحابی مانتے ہیں. عمار کو مانتے ہیں نا, بخاری کو نہیں مانتے نا. ہاں بالکل مانتے ہیں نا یار, اس کی بات نہیں مانتے, اس کو مانتے ہیں, اس کی بات نہیں مانتے. اس کی بات ثابت ہو جائے تو مانتے ہیں نا, بخاری سے اس کی بات ہمارے لیے ثابت نہیں ہوتی. اور بھائی میں نے آپ کو دلیل نہیں دی, آپ کو چیک کریں دلیل, میں 2 منٹ صبر کر لیتا ہوں, چیک کر لیں. اگر آپ کسی جج کے پاس گئے نا اور آپ نے کہا کہ فلانا گاڑی میری ہے, وہ فلانا گھر میرا ہے, تو آپ نے, وہ جج نے کہا کہ دلیل لے کے آؤ, آپ نے ایک ایسے دلیل لے کے آئے, وہ جج اس کو قبول نہیں کرتا. جج کہتا ہے یہ نقلی دلیل ہے, تو یہ ڈاکیومنٹ ہے, تو اسے آپ نے ثابت کیا کچھ؟ سر میں نے آپ سے ثابت کیا, آپ نے اپنی زبان سے کہا ہے کہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نیک اور شیعہ صحابی تھے, ایسے ہی بولا نا آپ نے. اور سر آپ نے کہا تو ہے نا حسن بھائی, عمار تو صحیح ہے نا. حسن بھائی میں نے پہلے عمار ادھر ہیں, میری بات سنیں, الفاظوں کے کھلاڑی نہ بنے آپ. میں نے آپ سے کہا ہے کہ میں آپ کو بھی بولنے کا ٹائم دوں گا, مجھے بھی بولنے کا ٹائم دے. آپ نے اپنے الفاظ اپنی زبان سے کہا ہے کہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھے اور نیک اور شیعہ صحابی تھے, ایسا ہی بولا نا آپ نے. جب وہ ان کو مانتے ہیں, ان کی باتوں کو نہیں مانتے آپ, پھر آپ نے مجھے کہا کہ دلیل سے ثابت کرو گے تو میں مان لوں گا. میں نے آپ کو ایک دلیل دی ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے, کیونکہ آپ لوگ حضرت عمہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی مسلمان نہیں مانتے, ٹھیک ہے. میں نے
ان کی دلیل سے یہ ثابت کیا ہے کہ حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان تھے. پھر حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی یہ کہتے ہیں کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیمار تھے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ ابو بکر کو کہو کہ میرا مصلی سنبھال. مصلی سنبھالنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق میں ایمان بھی ہے اور انہیں خلافت کا اشارہ بھی کیا ہے، جو بخاری میں بھی ہے اور یہ مشکات میں بھی ہے. اور آپ اس چیز کو اب نہیں مانتے تو میں کیا کروں؟ یہ تو پھر بات کا کوئی سرا نہیں نہ ہوتا. آپ شیعہ حضرات کی کتابیں ہو رہا ہے، دین بھی ہو رہا ہے، آپ نے اہل بیت کو پکڑا ہے، تو باقی صحابہ کا کیا کرنا ہے؟ پھر انہوں نے ان کے ساتھ زندگی گزاری ہے، ان کے ساتھ عمریں گزاری ہیں. میں نے آپ سے پہلے یہ کہا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب خلافت انہیں ملی تو انہوں نے ان سے کیوں نہیں چھینی؟ ابھی سن لو تم وہ خلافت. نہیں میری بات سنیں، باقی میری بات سنیں. حسن بھائی میں آپ کو بولنے کا ٹائم دیتا ہوں، اس کے بعد آپ بولیں. میں نے آپ سے کہا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق، عثمان تعالیٰ عنہ کو خلافت ملی، اب باطل ہے. تو جب باطل تھی تو نبی علیہ السلام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر میں چیف جسٹس تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں بھی چیف جسٹس تھے. انہوں نے، میرا سوال یہ آپ سے بنتا ہے کہ انہوں نے ان سے یہ خلافت کیوں نہیں چھینی، جبکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ خلافت کے حقدار وہ ہیں کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہہ دیا آقا ہیں، مولا ہیں، سب کچھ ہے. اس حدیث کو ہم مانتے ہیں لیکن اس کا مطلب آپ غلط نکالتے ہیں. آپ سے بس یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ دو لفظ بولیں، دو الفاظ. یا علی علیہ الصلوۃ والسلام نعوذ باللہ من ذالک ڈر گئے تھے، انہیں مجبوراً ان کی ابتدا کرنی پڑی، ان کی اطاعت کرنی پڑی، یا کوئی اور ایسا معاملہ نہیں ہوا تو آپ پھر جھوٹے ہیں، میں سچا ہوں. جی بولیں. آپ تقریر نہیں کرنی، مختصر سی بات کرنی. آپ جی آپ میرے بھائی مجھے بتائیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم افضل تھے یا علی علیہ السلام افضل تھے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں ہیں، ٹھیک ہے نا، مکے میں ہیں، وہاں پہ بتوں کی پوجا ہو رہی ہے. خانہ کعبہ اتنا شریف مقام ہے، خانہ کعبہ کے اندر، اس کے اوپر، اس چھت پہ، ادھر دیوار وغیرہ سب بتیں 300 سے زیادہ بت وہاں پہ تھے، لوگ پوجا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہ کیوں انہوں نے تلوار اٹھا کے ان کو منع نہیں کیا؟ کیا وہ ڈر گئے تھے؟ رات کی تاریکی میں انہوں نے اپنی بچی کو، اپنی بیٹی، ان کے بیوی تو کوئی نہیں تھی اس زمانے میں، بیوی وفات ہو چکی تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ، اپنی بیٹی جو ان کی چھوٹی بچی ہے ان کو کفار کے درمیان چھوڑ کے اپنے بستر پہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو سلا کے خود رات کی تاریکی میں چلے گئے غار میں، ٹھیک ہے نا. وہاں پہ 3-4 دن غار میں رہے، پھر وہاں سے آرام سے کسی کو پتہ نہ چلے چپ کے چلے گئے مدینہ منور. تو وہاں پر آپ مجھے بتائیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا ڈر گئے تھے؟ اپنی زندگی کو ڈر رہے تھے؟ بتاؤں ابھی بتا، سوال ختم ہو تو بتا دینا. وہاں پر انہوں نے تلوار کیوں نہیں اٹھایا؟ بھائی کہہ دیتے کہ بھئی یہ سب تمہارے خدائیں سب باطل ہیں، تلوار اٹھا دیتے، بتوں کو گرا دیتے بھائی، اور کہتے ہیں جو بھئی یہاں پہ مقابلہ کریں گے بھئی یا مرنا ہے یا جینا ہے. وہاں چھوڑ کے کیوں ہے؟ بچی کو بھی چھوڑ دیا، رات کی تاریکی میں وہ غار میں چھپ جانا، ادھر سے مدینے چلے جانا. بھائی یہ بتا دینا بھائی، اب یا تو کفار حق پہ ہیں یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈر گئے، ٹھیک ہے نا. چلے میں بتا دیتا ہوں. جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ آپ لفظوں کے بہت بڑے جادوگر ہیں، لوگوں کو یہاں ایسے لفظوں میں گھیر لیتے ہیں نا، وہ انسان جو ہے نا، جو سامنے آپ کا مخالف ہوتا ہے وہ پریشان ہوتا ہے کہ یار میں اس کو اب کیا جواب دوں. حسن بھائی آپ میری بات سمجھے نہیں. آپ نے بڑے اچھے طریقے سے یہ کہہ دیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ کفار تھے تو انہیں مکے میں جب انہوں نے بت رکھے تھے ان سے وہ انہوں نے بت نہیں ہٹائے تو کیا وہ ڈر گئے تھے؟ آپ مجھے یہ بتائیں بعد میں انہوں نے فتح مکہ کیوں کیا؟ ایک سوال. دوسرا سوال، بعد کی بات نہیں، اس وقت کی بات کر رہا ہوں نا، اس وقت کی بات کر رہا ہوں نا. ہاں میں بتا رہا ہوں نا، میں اسی مقابلہ کیوں نہیں کیا؟ اسی بات پہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف آؤں گا. آپ کی اسی بات سے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے آؤں گا، ٹھیک ہے؟ صحیح ہے. اب آپ 3 منٹ بات کریں، اب دوسرے لوگ بہت انتظار کر رہے ہیں، 3 منٹ میں بات ختم کریں پھر میں اگلا کال. ٹھیک ہے 3 میں مختصری بات کرتا ہوں، آپ تقریر کرتے ہیں، میں نہیں کرتا. آپ نے کہا ہے کہ وہ ڈر گئے تھے. میں نے آپ سے بہت سادہ سا آسان سا سوال پوچھا ہے، آپ مجھ سے نہ پوچھیں، یہ مقدمہ آپ کا ہے، ہمارا نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ تھے، دوسرے وہ تھے، تیسرے وہ تھے، چوتھے یہ تھے. آپ کا یہ مقدمہ ہمارا نہیں. میں آپ کے کسی سوال کا جواب دے نہیں ہوں، آپ میرے سوال کے جواب دیں، کیونکہ یہ مقدمہ آپ لوگوں کا، ہمارا نہیں ہے. ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ اول مانتے ہیں، خلیفہ 4 جو ہے نا ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانتے ہیں. میں نے آپ سے ایک سادہ سا سوال پوچھا ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ لالچ میں آ گئے تھے کہ جو انہوں نے
ان کے دور خلافت میں چیف جسٹس تعینات کیے تو انہوں نے قبول کیا، اور یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈر گئے تھے نعوذ باللہ من ذالک؟ دو سوال دو لفظوں میں. اگر ایسا نہیں ہے تو مجھے پھر یہ بتائیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلاف تلوار اٹھانے کی ایسی کیا وجہ پیش آئی؟ اس وقت انہوں نے یہ جرت کیوں کی تلوار اٹھانے کی نعوذ باللہ؟ دوسری، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف تلوار کیوں اٹھائی؟ تیسرا، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف تلوار کیوں اٹھائی؟ یہ پیچیدگیاں جو آپ لوگوں کو صرف ورغلاتے ہیں. آپ کے پاس اس کے دلائل، میں کہتا ہوں وہ انجینئر صاحب کہتے ہیں نا ٹائم قیامت تک ہے، آپ کے پاس بھی ٹائم قیامت تک ہے. اس کا جواب آپ نہیں دے سکتے، بڑے سے بڑا شیعہ بھی اس کا جواب نہیں دے سکتا. جی بولیں اب آپ. اوکے، تھینک یو سر، بہت مہربانی. آپ جواب آن لائن سن لیں، اب دوسروں کی باری ہے. تھینک یو میرے بھائی، بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. تھینک یو. جواب اس کا یہ ہے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر سے عمر کے خلاف کیوں تلوار نہیں اٹھایا؟ اس لیے اسی وجہ سے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں تھے تو کفار مکہ کے خلاف انہوں نے تلوار نہیں اٹھایا. جب مدینہ آئے تو انہوں نے تلوار اٹھایا. تو ایسی کون سی بات ہے؟ مکہ میں تلوار نہیں اٹھا رہے بھائی، مدینہ جب آ رہے ہیں تو تلوار اٹھا رہے ہیں. ابو سفیان کے قافلے بھائی ان کو اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں اور وہاں پہ جہاد کا حکم دے رہے ہیں. مکے میں کوئی جہاد کا حکم نہیں دے رہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب تک وہ مکے میں تھے ان کے پاس کوئی اتنا طاقت نہیں تھا، ان کے پاس کوئی اتنے نہیں تھا، لشکر نہیں تھا، لوگ اتنے پاس نہیں تھے کہ ان کے کفار کا مقابلہ ہو سکے. اگر مکے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلوار اٹھاتے اور وہاں پر کہتے کہ بھئی میں نے یا تو شہید ہونا ہے یا میں یہاں پہ کفار کا خاتمہ کرنا ہے، تو وہاں پر وہ خود بھی شہید ہو جاتے ہیں پر اسلام بھی ختم ہوتا. اسلام بھی ختم ہوتا. اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے میں تلوار اٹھاتے نا کہ میں مکے کے بتوں کو گرا دوں گا، یہ کروں گا، تو وہ خود بھی شہید ہو جاتے. پھر وہاں پہ وہی کا بھی انقطاع ہوتا، پھر اسلام، نماز، روزہ سب کچھ ختم ہو جاتا. تو یہ ان کی حکمت تھی کہ انہوں نے انتظار کیا، پھر بعد میں جب ان کے انصار بنے تو انہوں نے ان کے خلاف جہاد کیا. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد بالکل اکیلے تھے. ان کا ساتھی کوئی نہیں تھا. صحابہ نے ساتھ چھوڑ دیا تھا، صحابہ نے ان کے ساتھ بے وفائی اور غداری کی ہے، تو انہوں نے تلوار نہیں اٹھایا. اور جب عثمان کے قتل کے بعد صحابہ اور تابعین اور بہت سارے مسلمان سب ان کے پاس آ گئے کہ آپ سے بیعت کریں گے. اب ان کے پاس خلافت بھی ہے، حکومت بھی ہے، لشکر بھی ہے. اب کوئی ان کے خلاف بغاوت کرتا ہے، معاویہ جیسا یا اب عائشہ جیسا جنگ جمل میں، تو ان کے یا نہروان خوارج جیسے، تو ان کے خلاف وہ تلوار اٹھائے گا. بات واضح ہے. جب ایک انسان کے پاس لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اگر آپ کے پاس کسی بات کی طاقت نہیں ہے تو آپ جو ہے نا، وہ اللہ آپ سے وہ نہیں چاہتا. مثلا میرے پاس طاقت نہیں ہے کہ میں انڈیا سے جہاد کروں، ٹھیک ہے نا، میرے پاس طاقت نہیں، اب میں کو اس کا فائدہ بھی نہیں ہے، میں مر جاؤں گا، اس کا انڈیا کو کوئی اثر ہی نہیں پڑے گا. اب آپ جا کے نا وہاں پہ جہاد کرو انڈیا کے ساتھ، اس طرح نہیں ہے. اگر کسی چیز کے پاس آپ کو طاقت ہے، مثلا آپ نماز کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو کھڑے ہو کے پڑھنا پہ جائز نہیں ہے، آپ بیٹھ کے نماز پڑھیں. آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے تو مثلا آپ کے گھٹنے ٹوٹ جائیں گے، بیمار ہیں اس طرح کہ کھڑے ہو کے نماز پڑھنا آپ کے لیے ضرر رکھتا ہے، تو وہ حرام ہے نماز کھڑے ہو کے پڑھنا، بیٹھ کے نماز پڑھنا ہوگا. جہاں تک آپ نے ابو بکر کی نماز کی بات کی ہے، تو ابو بکر نے نماز نہیں پڑھائی ہے، ابو بکر کو نماز سے ہٹایا گیا ہے. یہ آپ کی بخاری کی کتاب ہے، یہ کتاب ہے بخاری، چاپدار احیاء التراث العربی، سنہ 2001 میں کتاب چھپی ہے، صفحہ نمبر 141. یہ باب من اسمع تکبیر الامام، کہ ایک شخص نماز پڑھاتا ہے، دوسرا شخص اس کا تکبیر جو ہے لوگوں کو سناتا ہے. کہ بھئی تکبیر کس لیے سنایا جاتا ہے؟ کہ بھئی پرانے زمانے میں لاؤڈ اسپیکر نہیں ہوتے تھے، مائکرو فون نہیں تھے نا. ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، پیچھے مجمع بڑا ہے، تو ایک دوسرا شخص ہے جو زور سے کہتا اللہ اکبر، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ رکوع میں چلے جاؤ، کیونکہ جماعت بہت لمبی ہے، صف بہت ہیں، تو پیچھے والوں کو نماز سنائی نہیں دیتی بھائی کہ ہم نے اب رکوع پہ جانا. تو امام کی جو آواز ہے وہ اس کی اتنی اونچی نہیں ہوتی ہے، تو ایک شخص وہاں پہ چیخ کے بولتا ہے اللہ اکبر. جب وہ اللہ اکبر کہے گا تو دوسرے جو ہیں اس کے کیا کریں گے؟ اس کے تکبیر سے نماز پڑھیں گے. اچھا، یہ حدیث نمبر 712 بخاری میں عائشہ نے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہو گئے تھے تو انہوں نے کہا کہ ابو بکر سے کہہ دو کہ نماز پڑھا دو. میں نے کہا ان کو رونا آئے گا، تو انہوں نے کہا انکن صواحب یوسف، انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ تو یوسف کی صاحبہ ہیں. اب آپ سوچ لینا، اپنے مولوی سے پوچھ لینا بھائی صوفی صاحب کہ یوسف کی صاحبہ کیا سچی تھی یا جھوٹی؟ یوسف کی صاحبہ کیا جہنمی تھی یا جنتی؟ یوسف کی صاحبہ کیا مومنہ تھی یا منافقہ؟ یہ آپ تو اپنے مولویوں سے پوچھ لینا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سچ ہوتا ہے، جھوٹ ہی نہیں ہوتا. یہ آپ کی بخاری میں ہے، ٹھیک ہے نا، اسی حدیث میں جس میں آپ نے کہا کہ ابو بکر نماز پڑھا. فصلى، ابو بکر نے لوگوں کو نماز پڑھانا شروع کیا. وخرج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ یحاد بین رجلین،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ ابو بکر نماز پڑھا رہا ہے تو آ گئے بھائی، خود آ گئے، اور وہ چل بھی نہیں سکتے، وہ دو مردوں کے درمیان کھینچے جا رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک فضل بن عباس اور امیر المؤمنین علیہ السلام نے کندھوں کے نیچے سے اٹھایا، اور وہ خود نہیں چل رہے، اتنی شدید بیماری ہے، اور ان کو لے کے آئے۔ کأنی انظر الیہ یخط برجلیہ الارض، میں دیکھ رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قدم مبارک ہے، وہ انسان چلتا ہے نا، پیر اٹھاتا ہے، قدم اٹھاتا ہے، قدم اٹھاتا ہے، قدم زمین پہ رکھتا ہے، لیکن اگر آپ کسی کو کندھوں کے نیچے سے اٹھا کے لے کے آ رہے ہیں اور وہ خود چل نہیں سکتا، تو اس کے پیر کیا ہوتے ہیں؟ زمین پہ لکیر بناتی ہیں، اس کے پیر زمین پہ خط بناتی ہیں، لکیر بناتی ہیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ آپ اس کو کھینچ کے لا رہے ہیں، اٹھا کے اس کے پیر زمین سے ٹچ ہوتے ہیں تو زمین پہ لکیر بن جاتی ہیں۔ تو عائشہ کہتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دو آدمیوں نے بازو کے نیچے سے پکڑا ہوا ہے، اٹھا کے لے کے آ رہے ہیں، اور ان کے پیر جو ہے زمین پہ خط بنا رہی ہیں، خط بنا رہا، ٹھیک ہے نا، اچھا خط بنا رہا یا خط فلما رآہ ابو بکر ذهب يتأخر فاشار الیہ، ابو بکر کو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تشریف لائے تو ابو بکر پیچھے جانے لگا، پیچھے چلا گیا کہ میں اس کا جو جہاں پہ صف میں اس کا اپنی جگہ وہاں پہ چلا گیا، چلنے لگا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ادھر نماز پڑھو، تو ابو بکر فتأخر ابو بکر جو ہے پیچھے ہٹ گیا، وقعد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الى جنبه، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے ساتھ بیٹھے ہیں، وابو بکر یسمع الناس تکبیرا، ابو بکر جو ہے لوگوں کو تکبیر سنا رہے تھے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے عزیز کہ ایک شخص امام جماعت ہے نا، نماز شروع کیا اس نے، دوسرا شخص آ جاتا ہے، اس کو مصلی سے ہٹا دیتا ہے، اس کو پیچھے ہٹا دیتا ہے، اور وہ نماز پڑھانا شروع کر دیتا ہے، اور دوسرا جو پہلے والا امام تھا وہ لوگوں کو صرف تکبیر سنا رہا ہے۔ تو اب مجھے بتاؤ کہ ابو بکر کو نماز سے ہٹایا گیا ہے امامت جماعت سے، یا اس کو نماز پہ نصب کیا گیا؟ اگر ابو بکر کی نماز صحیح ہوتی نا، امامت صحیح ہوتی، تو اتنی شدید بیماری میں کہ چل بھی نہیں سکتا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیر کھینچے جا رہے ہیں، وہ خود نہ آتے، اور پھر ابو بکر نے جو نماز پڑھائی ہے نا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ہٹا کر خود نماز پڑھائیں، ابو بکر صرف تکبیر سنا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اس طرح نہیں ہوتا، اوکے، یہ آپ کے اپنی کتب سے ہے۔ اور پھر اگر واقعاً رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہوتا کہ تم ابو بکر کو بولو نماز پڑھو، اگر واقعاً حکم ایسا تھا، تو پھر کیا وجہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ کو گالی دیا اور کہا کہ تو صاحبہ یوسف ہے نا، ایک شخص نے اس نے حکم کی تعمیل کی ہے، ابو بکر کو بولو نماز پڑھو، ابو بکر نماز پڑھا رہا، تو صاحبہ یوسف ہے، اتنا سخت شدید جملے کہ یوسف والی عورتیں جو ہیں نا، وہ جو نبی اللہ یوسف کی دشمن تھیں، اتنے سخت جملے، جو فاجر فاسقہ عورتیں، دنیا طلب عورتیں، سازش کرنے والی عورتیں۔ تو یہ کس لیے بولا؟ اسی لیے بولا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو نماز کا نہیں بولا تھا، خود عائشہ نے بولا ہے، عائشہ نے بولا اپنی طرف سے، اور تب ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تو یوسف والی ہے۔ اور اگر واقعاً امر کرتا کہ تو نماز پڑھا رہے، پھر اس کو نماز سے نہیں ہٹاتے کہ پھر تو نماز نہیں پڑھا سکتا، اوکے۔